الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم. خطیب اہل سنت شہزاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید فراز مجتبی حسنی قادری وارثی دامت برکاتہم العالیہ شہ نشین پر تشریف فرما، مشائخ اعظام، سادات گرامی، علماء ملت اور قائدین اور عمائدین اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے۔ ایک اندازہ کب تک 11:30 ہو رہا ہے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اولیاء اللہ کا ذکر سننے آئے ہیں، اور اولیاء اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ سید الاولیاء اور منبع الاولیاء اور فاتح ولایت مولائے کائنات اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام وکرم اللہ وجہہ کا ذکر سن رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ عنوان دیا گیا ہے اور آج کا عنوان جیسے ہے، انشاءاللہ تعالی احقر بھی مولائے کائنات کا تھوڑا سا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا، پھر تھوڑا سا تذکرہ سیدنا غوث الورا سلطان الاولیاء میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز ورضی اللہ عنہ کا انشاءاللہ تعالی تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، ولی تو ہے نا، ولی ہاسن میں ہے، ولی ہاسن میں ہے، ولی شموگا میں ہے، ولی بنگلور میں ہے، ولی سارے کرناٹک میں، ولی سارے ہندوستان میں، ولی سارے دنیا میں ہے جی، ولی ساری دنیا میں ہے۔ اور ہمارا ماننا ہے کہ یہ زمین و آسمان باقی ہے ولیوں سے، یہ زمین و آسمان باقی ہے ولیوں سے۔ آؤ پوچھتے ہیں مولا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا یہ ولیوں کا معاملہ کہاں ہے، یہ کیا ہے، اور یہ ولایت آتی کہاں سے ہے، یہ ولایت آتی کہاں سے ہے؟ اگر کوئی قلندری ولی بنتا ہے تو یہ کہاں سے بنتا ہے؟ کوئی وارثی ولی بنتا ہے، کوئی قادری چشتی ولی بنتا ہے تو کہاں سے بنتا ہے؟ کوئی نقشبندی سہروردی رفاعی تیجانی شاذلی ولی بنتا ہے تو کہاں سے ولی بنتا ہے؟ اس زمین پہ ولی آتے کہاں سے؟ یہ اصل ولی کون ہے؟ یہ کون ولی ہے جو ولایت بانٹتے ہیں؟ قرآن میں دیکھتے ہیں۔ آؤ ہم قرآن کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت کریمہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اصل ولایت کی حقیقت اور اصل ولی ہونا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 3 کے لیے فرمایا اصل ولی صرف 3 ہے۔ اصل ولی کتنے ہیں؟ اصل ولی صرف 3 ہے۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت کریمہ ہے، لوگو سنو، انما ولیکم، بے شک اصل ولی تو صرف، انما کا قاعدہ ہے عربی زبان کا، اس کا معنی آتا ہے صرف، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ حصر کے ساتھ، نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد میں ہو سکتا، صرف اور صرف ولی کون ہے؟ تمہارے ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، لوگو سب سے پہلے تمہارا ولی اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ
بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اصل ولی تمہارا اللہ کے بعد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی اس کے آگے اللہ تعالیٰ ایک جملہ فرماتا، ایک لفظ استعمال کرتا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان لایا. ارے باپ رے، اب کیا کریں؟ ایمان تو آپ بھی لائے، ایمان تو میں بھی لایا، ایمان تو یہ بھی لائے، وہ بھی لائے. دنیا میں کروڑوں ایمان والے ہیں. ارے حضور کے زمانے میں خود 1 لاکھ سے اوپر ہو گئی تھی تعداد ایمان والوں کی. یہ کون ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اصل ولی ہے؟ اللہ تعالیٰ بات کو ادھوری نہیں چھوڑا، اگلے ہی جملے میں کلیئر کر دیا. فرماتا ہے کون سا ایمان والا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. پورے زمین پہ ایک آدمی بھی ایسا دوسرا نہیں بتا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں ایمان والا سمجھ سن کر ادھر ادھر نہیں چلے جانا. کون سا ایمان والا؟ صرف ایک ایمان والے کا نام لے رہے ہیں. اللہ کے بعد، رسول کے بعد ایمان والا وہ ایمان والا جو نماز قائم کرتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے. کب؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، رکوع کی حالت میں. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے نماز کے اندر بات نہیں کر سکتے، نماز میں پلٹ نہیں سکتے، بلا وجہ کے چھینک اور کھانس بھی نہیں سکتے. مجبوری ہے تو کھانس لے سکتے، پلٹ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے ہیں. نہیں، اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے. تفسیریں اٹھا کر پڑھو، تمام مفسرین یہی بات لکھتے ہیں کہ اللہ رسول کے بعد والذین آمنوا جو کہا گیا ہے کہ اس زمین پر ایک ہی بندہ ایسا تھا کہ مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، نماز قائم کر رہے تھے. نماز کے دوران انہوں نے رکوع میں گیا. جب مولا علی رکوع کیے اس حالت میں سائل نے آواز دیا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. حالت نماز کے اندر مولا علی اپنے جیب سے کچھ درہم و دینار نکالتے ہیں اور نماز میں رکوع کی حالت میں غریب کا ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآنی آیت نازل فرما دیتا ہے دیکھو یہ میرا ولی ہے. ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، ایک علی ولی ہے. یا علی یا علی. سارے مفسرین یہی لکھے، کوئی ایک نہ صحابی، نہ تابعی، نہ تبع تابعی، نہ پچھلے صدیوں والے، نہ اگلے صدیوں والے، کوئی بھی انسان رکوع کی حالت میں خرچ نہیں کیا سوائے مولا علی کے، سوائے مولا علی کے. اور اللہ نے فرمایا قرآن میں صرف اصل ولی کی بات کرو تو صرف یہی 3 ولی ہے. جی اللہ ولی ہے، نبی ولی ہے، علی ولی ہے. اب اس کے بعد جتنے ولی تلاش کرنا ہے جس کے زبان پہ یہ 3 نام ہو وہی ولی ہے. اب اس کے بعد جو ولی بنے گا ان 3 کے صدقے میں ولی بنے گا. کوئی اللہ کا نام لے، محمد کا نام چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نام لے، رسول کا نام لے، وہ مرتے دم تک سجدے کرے ولی نہیں بن سکتا. جو اللہ رسول کا نام لے، علی کا نام چھوڑ دے، مرتے دم تک عبادت کر سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا. ولی بننے کے لیے 3 نام، ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ، رسول اور علی. اللہ، رسول اور علی. انما ولیکم اللہ. اب یہ ولی کا معنی کیا ہے میں آپ کو بولوں. اب جیسے کہ خطاب مولانا اتنا بیان فرما دیے، جب اتنا مولا کی شان بیان کر دیے تو اب آپ دیکھیں گے آگے کے دنوں میں ارے ہاں بھائی وہ علی کا نام نہیں لیے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہاں ان پکا نہیں ہے. یہ مولانا کا بیان نہیں، یہ رسول اللہ کا بیان ہے جو مولانا نے کیا ہے. یہ حضور کا بیان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے یہ. جی اب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ علماء کرام بعض جو علی علی نہیں کرتے، علی کا نام لینے سے پیچھا ہٹتے، دوسروں کا نام زیادہ لیتے علی کے مقابل میں. جی یہ لوگ بھی اب شروع کر دیں گے علی علی بولنا، مگر مطلب میں یوں کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، علی اللہ کے ولی، فاتح ولایت. ہر ولی ان کے دروازے پر ٹھہرنے کے بعد ولی بنتا ہے. ان کی چوکھٹ پہ ٹھہرے بغیر
کوئی ولی ولی نہیں بنتا. یہ مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کا مقام ہے جی. اب اس کے بعد سب علی علی کریں گے اور علی کو ولی بولیں گے، لیکن ولی کا مطلب ہلا دیں گے. ولی کا مطلب کیا بولیں گے؟ ولی کے کئی مطلب آتے ہیں. ولی کا مطلب آتا ہے دوست، ولی کا مطلب آتا ہے آقا سردار، ولی کا مطلب آتا ہے مالک، ولی کا مطلب آتا ہے مدد کرنے والا. ولی کے اور بھی کئی مطلب آتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ بیان کریں گے نا تو فوراً کیا کر دیں گے؟ میننگ چینج کر دیں گے، معنی چینج کر دیں گے اور بولیں گے کہ نہیں دیکھو قرآن کریم میں آیا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافر. اللہ کیسا ولی ہے ہمارا مولا کیسا ہے؟ ہمارا مولا اللہ ایسا ہے کہ ہماری مدد کرتا ہے. تو علی ایسے مولا ہے، علی صرف ایسے مولا ہے جو ہماری مدد کرتے ہیں. اور مولا علی سارے صحابہ کی بھی مدد کیے، بعد میں بھی مدد کی، آج تک مولا علی مدد کرتے ہیں. اس پہ ہمارا ایمان ہے. مگر مولا علی کی ولایت کو صرف مدد میں بند کرنا یہ کہاں سے نکالے؟ میں آپ کو ایک حقیقت کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ بات ہوگی اور لوگ بولیں گے کہ مولا علی کا مطلب کیا ہوگا کہ علی صرف مدد کرنے والا ہے. نہیں، یہ حقیقی معنی نہیں ہے. اگر مولا علی کی ولایت کو سمجھنا ہے تو اپنے دماغ کے گھوڑے مت دوڑاؤ، پلٹ کر جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، ان سے پوچھو علی کیسے مولا ہے. کیا علی صرف یہ کرنے والے وہ کرنے والے مولا ہے، یا مولا علی کی ولایت کیسی ہے؟ میں اب آپ کو قرآن سے اور حدیث سے بتاؤں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ولی کا اعلان فرمائے ہے جن کو اللہ نے ولی ڈکلیئر کیا ہے، وہ ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کا ہاتھ مقام غدیر خم پر مولا علی کا دست مبارک پکڑ کر اٹھائے اور تمام صحابہ سے فرما دیا، میں آپ نہیں تھے، ہم تو ان کی جوتیوں کے خاک نہیں ہو سکتے. وہاں پر نبیوں کے بعد روئے زمین پر ٹھہرنے والا سب سے بڑے طبقہ تھا. وہاں پر صحابہ کی لائن تھی، وہاں پر ابو بکر و عمر تھے، وہاں پر عثمان غنی تھے، ابو ذر غفاری تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، ابو موسیٰ الاشعری تھے، کعب بن زہیر تھے. جی یہ اکابر صحابہ کرام کی موجودگی میں سارے صحابہ کے درمیان ٹھہر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا مالک میں ہوں علی بھی اس کا مالک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ لوگوں وہ انت مولانا کی طرف پھیر دینا اور قرآن کی دوسری آیتوں کو پیش کر کے مولا علی کے صرف ایک شعبہ مشکل کشا ہے. وہ مشکل کشا مدد کرنے والے ہیں، مگر صرف اس مسئلے میں لا کر روک دینا یہ بات غلط ہے. مولا علی مدد بھی کرتے ہیں لیکن صرف مدد نہیں کرتے، مولا مسلمانوں کے مالک ہے، مولا علی مؤمنوں کے مالک ہے. آپ پوچھیں گے جناب والا یہ معنی کہاں سے نکالے؟ میں بولتا ہوں وہی آیت جو اہل سنت والجماعت کے علماء اکثر سنایا کرتے ہیں، سورہ احزاب کی 21ویں پارے کی آیت سے یہ معنی نکالا ہوں اور اس پر 100% یقین کی منزلت پر ٹھہرا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. لوگوں اس کا تم کیا بیان کرتے ہو؟ بیان اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رسول اللہ نبی مکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ نبی مؤمنوں کے اور مسلمانوں کے جان کے مالک ان سے زیادہ ہے. ہم اپنے جان کے اتنے مالک نہیں جتنے رسول اللہ ہمارے مالک ہے. رسول اللہ ہمارے مالک ہے. جی مالک ہے. یہاں پر کوئی یہ مطلب نہیں کر سکتا کہ صرف مددگار ہے، صرف بتانے والے نہیں. اولا بالمؤمنین من انفسہم، جتنا مسلمان انسان اپنی جان کا مالک ہوتا اس سے زیادہ اس کا نبی مالک ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے من کان اللہ مولاہ فعلی مولا، فرمائے ایسا نہیں فرمائے بلکہ فرمائے من کنت مولا. اے مؤمنو
تم مجھے کیسا مالک مانتے ہو؟ صرف پڑھانے والا مولا مانتے ہو؟ صرف مدد کرنے والا مولا مانتے ہو؟ تم کیسا مولا مجھے مانتے ہو؟ آقا ہم آپ کو اپنے جانوں کا مالک مانتے ہیں، تو سنو جس کا میں مالک ہوں علی بھی اس کا مالک ہے۔ من کنت مولا، یہ قرآن سے ثابت، بے شک قرآن سے ثابت ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور مبارک ہو، میں اس میں آپ بتا رہا ہوں امت مصطفیٰ پوری، 1 2 3 کی بات نہیں، کل امت مصطفیٰ مولا علی کی غلام ہے، کل امت مصطفیٰ مولا علی کے غلام ہے۔ لوگ اس معاملے میں آ کے بول دیتے ارے ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، اس میں تو صحابہ بھی آ جاتے ہیں۔ ارے صحابہ کا ایمان تو دیکھو، آج ملا تو ڈر رہا ہے کہ مرتبہ کس کا کیا ہے، درجہ کس کا کیا ہے، کون بڑا کون چھوٹا۔ ارے بڑے چھوٹے کے جھگڑے تو کر، صحابہ ایمان والے تھے۔ ارے مولا علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ سب سے پہلے آگے بڑھ کر مبارکباد دے کر تیقن دلانے والے سیدنا عمر بن الخطاب، جن کا مقام الفاروق ہے، جن کی زبان سے حق نکلتا ہے، جو کفار اور مشرکین کے دلوں پر رعب ہے۔ جی الفاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے بڑھ کر مولا علی کا دست بوسی کرتے، مولا علی سے ہاتھ ملاتے اور ہلا کر کہتے ہیں بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن۔ اے ابو طالب کے بیٹے، اے علی مرتضی شیر خدا، مبارک ہو تجھ کو، مبارک ہو تجھ کو، آج کے دن سے تو عمر کا بھی مالک ہے اور سارے مسلمانوں کا مالک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ سید حبیب احمد الحسینی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مولا سیدنا و مولانا امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے آگے زمانے میں کچھ لوگ قرآن پڑھنے والے آئیں گے، کچھ لوگ حدیث کے دعوے کرنے آئیں گے، دعوے کرنے والے آئیں گے، قرآن اور حدیث تو پڑھیں گے لیکن جھگڑے ہی لگائیں گے، قرآن اور حدیث تو پڑھیں گے، قرآن اور حدیث تو پڑھیں گے لیکن مولا علی سے دور کرتے نظر آئیں گے، قرآن تو پڑھیں گے لیکن اہل بیت سے دور کر دیں گے، علی کے دروازے سے دور کر دیں گے۔ ایسے لوگ آنے والے ہیں اور یہ لوگ ہمارا نام استعمال کریں گے، ابو بکر کا نام استعمال کریں گے، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے نام استعمال کریں گے۔ عمر بن الخطاب نے جانچ لیا، سیدنا عمر بن الخطاب فرماتے ہیں آگے بڑھ کر زمین پر سب سے پہلے مبارکباد دینے والے علی، آج سے جیسے رسول اللہ ہمارے مولا ہے ویسے علی آج آپ ہمارے مولا ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، یہ مقام مولا علی ہے، یہ مقام مولا علی ہے۔ اور مولا اب حضور کی ولایت کیسی؟ حضور کی ولایت، حضور جیسے مولا علی ویسے مولا۔ جی حضور جیسے مولا، حضور فرمائیے میرا جملہ نہیں ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ حضور کیسے مولا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مولا ہے؟ آئے ہائے ہائے جی، یہ مالک بھی مولا ہے اور ایسا رحیم مالک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مالک ہے جو اپنے غلاموں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے والد صاحب، جی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے۔ بعض روایتوں میں آتا کہ 2 سال کے تھے، بعض روایتوں میں آتا کہ 6 سال کے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مکہ میں بارش نہیں ہوئی، مکہ میں بارش نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہے، حیران ہے، کیا کیا جائے، پانی نہیں پڑ رہا ہے، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، یہ بت کے پاس بھاگے وہ بت کے پاس بھاگے، بارش پھر بھی نہیں ہوئی۔ آخر میں وہ بھی پلٹ کر آئے، وہ بھی جانتے تھے تو مشرک مگر وہ بھی جانتے تھے کہ آخری سہارا ہاشمی گھرانہ، آخری سہارا ہاشمی گھرانہ۔ پھر پلٹ کر آتے ہیں، حضرت ابو طالب کے دروازے پر کھٹکھٹاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آقا مولا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں۔ جی 2 سال کے
سیدنا محمد الرسول اللہ. آئے ہائے ہے، کیا مقام ہے ابو طالب آپ کے کندھے کا، آپ کے کندھے کے، آپ کے شانوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. جس شانوں پر مصطفیٰ بیٹھے ہو وہ ابو طالب کا کندھا ہے رضی اللہ عنہ ارضا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ میں آتے ہیں، سارا مکہ کا سارے لوگ جمع ہیں، پورا مکہ نکل کے آ گیا باہر، خانہ کعبہ کے پاس آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک سے اتارتے اور خانہ کعبہ کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیتے ہیں. ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ لگا کر کعبے کو کھڑے ہو جاتے. حضرت ابو طالب اسٹیپ بیک کرتے ہیں، پیچھے الٹے پاؤں ایسے پلٹ پلٹ کر آتے ہیں. جی چہرہ حضور کی طرف، لیکن چل رہے ہیں پیچھے 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 ہٹتے ہیں. سارا مکہ جمع ہے، دیکھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے. حضرت ابو طالب مصطفیٰ کی نعت پڑھنا شروع کرتے ہیں. لوگ مصطفیٰ اعلان کلمہ اور اعلان اسلام کرنے کے بعد مسلمان ہوئے. یہ کون ہے جو نعت مصطفیٰ حضور کے بچپن میں پڑھ رہا ہے؟ آئے ہے جی ان کے ایمان پر وہ مسئلہ بنا کر رکھے ہیں. جی ان کے ایمان کو مسئلہ بنا کر رکھے ہیں جو نعت مصطفیٰ حضور کے بچپن میں پڑھ رہے ہیں. جی ان کو کھڑا کر دیے خانہ کعبہ کے ساتھ، پیچھے ہٹ گئے، سارا مکہ دیکھ رہا ہے. حضرت ابو طالب اشعار حضور کی شان میں پڑھتے جاتے آگے بڑھتے ایک جملے کی طرف آتے ہیں. 6واں یا 8واں شعر ہے اس نعت شریف کا. اس میں فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمت للارامل. کہتے ہیں ارے یہ دیکھو یہ نورانی چہرہ، ارے محمد کا چہرہ دیکھو. وہ ابیض، یہ کیسا نورانی چہرہ. وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه، یہ وہ گوری رنگت، وہ نورانی مکھڑا جس سے ابر کے ذریعے پانی مانگا جاتا ہے. ارے بارش کے لیے وسیلہ تو یہی مکھڑا ہے. جی حضرت ابو طالب نہ صرف حضور کو مانتے بلکہ ان کے چہرے کا وسیلہ لے رہے ہیں. فرماتے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ نورانی مکھڑا جس کے ذریعے بارش اللہ سے مانگی جاتی ہے. ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، ارے لوگوں دیکھو یہ محمد کھڑا ہے، یہ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یتیموں کا سہارا، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کی مدد کرنے حفاظت کرنے والا ہے. ثمال الیتامى عصمت للارامل. جی کمزوروں کا مددگار، یتیموں کا بے سہاروں کا مددگار، بیواؤں کا مددگار. یہ کون ہے؟ یہ شان محمد عربی ہے. اور جیسے یتیموں کے، غریبوں کے، بیواؤں کے، کمزوروں کا سہارا نبی ہے، بالکل اسی طرح علی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو میں بتایا کہ حضور کیسے مددگار ہے، بالکل اسی طرح علی مددگار ہے. جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا اور مالک ہے، بالکل اسی طرح مولا علی مولا اور مالک ہے. آگے بڑھتے ہیں لوگوں. مولا علی کا صرف مولا علی کا مقام ہے، یہ صرف، اس میں کوئی اور شریک نہیں. بے شک نبیوں کے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے. بے شک ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبیوں کا نام لینا عبادت ہے. عبادت کا درجہ سمجھ رہے؟ عبادت اللہ کی عبادت کرنا. اور ولیوں کا ذکر کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. یہ الگ الگ درجے ہیں. نبیوں کا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کا نام لے تو ایسا ہوگا جیسا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، ایسا ثواب اللہ دیتا ہے. اور باقی سب کو، نبیوں کو چھوڑ کر ساروں کا معاملہ یہ ہے کہ ولیوں کا نام لینے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں. مگر یہ ساروں کا معاملہ ہے علی کو چھوڑ کر. یہ ساروں کا معاملہ ہے علی کو چھوڑ کر. اللہ نبیوں کے نام کو لینا عبادت بنایا ہے. اور مصطفیٰ صاحب نے فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء
اور اسی لائن میں اللہ نے علی کے نام کو رکھا ہے. علی نبی نہیں ہے لیکن نبی کی تجلی ان میں نظر آتی ہے. فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، علی کو یاد کرنا بھی عبادت ہے. النظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ارے علی بولو عبادت ہے، علی دیکھو عبادت ہے، علی سوچو عبادت ہے. حب علی عبادہ، علی سے محبت کرو عبادت ہے. آپ اہلیان حسن، اہلیان حسن، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج اس جلسے کے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے، اگر آپ آج رات بیٹھ کر یا اپنی زندگی کے کسی حصے میں علی علی کی تسبیح پڑھتے رہیں گے، علی علی کی تسبیح پڑھتے رہیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہریں گے، نام اعمال کھلے گا، آپ خود دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے. اس میں لکھا ہوگا کہ بندے نے ساری رات اللہ اللہ کرتا رہا ہے. زبان پہ علی علی تھا، ریکارڈ میں اللہ اللہ آ رہا تھا کہ ذکر علی عبادہ. علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت کرنا جیسا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. ارے 2 منٹ ذکر کر لو نا علی کا، ارے 2 منٹ ذکر کر لو علی کا. بولو بلند آواز میں، یا علی یا علی یا علی یا علی. آواز سے بولو، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اور بڑے آواز سے پیچھے والے سب بولے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ علی یہ مرتضیٰ کا مقام ہے، یہ علی یہ مرتضیٰ کا مقام ہے. ارے کون ہے علی؟ بلا وجہ کوئی مولا نہیں بن جاتا ہے، کل ولیوں کا مولا، کل مؤمنوں کا مولا. کوئی اس درجے پہ بلا وجہ نہیں پہنچتا ہے. کیا مقام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد المدینۃ فلیأتها من بابها. جس کسی کو اس شہر نبوت میں آنا ہے علی کے چوکھٹ سے گزر کر آنا ہے، علی سے گزر کر ہی آنا ہے. کسی کی پہنچ نبی تک ہو نہیں سکتی ہے مولا علی کو چھوڑ کر. نبی ملنا تو علی کے دروازے سے ہی ہو سکتا ہے. لوگوں، حیدرآباد میں ایک خطاب میں علماء کرام کا مجموعہ تھا علماء کرام. کافی علماء کرام بیٹھے تھے، مشائخ بیٹھے تھے. میں ان کی توجہ پلٹانا چاہتا ہوں اور آپ لوگ کی بھی توجہ پلٹانا چاہتا ہوں. عام طور پر جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو ہم بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ہاں اگر حضور کا علم چاہیے تو علی سے ہو کر گزرنا پڑے گا. بے شک. میں اس کی توجہ آپ کی تھوڑا پلٹانا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ حضور میرے سے اور آپ سے نہیں فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے سے اور آپ سے نہیں فرمائے، ہاسن والے، بنگلور والے، حیدرآباد والوں سے نہیں فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آنے والی نبیوں کے بعد سب سے اونچا طبقہ صحابہ سے فرمائے ہیں کہ صحابہ میں بھی اگر کوئی نبوت کا فیض لینا چاہتا ہے تو علی بابها. میرے صحابیوں، میں علم کا شہر ہوں، لیکن اگر تم کو اس سے کچھ علم چاہیے تو علی کے پاس سے ہو کر آنا. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس پر یا علی یا علی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایک مشکل مسئلہ سامنے آ جائے اور میری مدد کو علی ساتھ میں نہ ہو. اللہ میری حفاظت کرنا. جب کبھی کوئی مشکل مسئلہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا، پلٹ کر پوچھتے علی کیا حکم ہے؟ مولا علی فرماتے یہ فیصلہ دو، فیصلہ صحیح نکلتا ہے. جی یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں، ہم تو ان کی جوتیوں کے غلام، ان کی جوتیوں کی خاک ہے. ہم کیا حساب میں؟ ارے جن کو زمانہ
بڑا مانتا ہے، جو قرآن اور حدیث کے ذریعے ثابت ہو گئے کہ یہ سب سے بڑے ہیں، وہ سب سے بڑے علی کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ وہ سب سے بڑے مدینۃ العلم وعلی بابها وعلی باب۔ ارے کتنے ملا، ہائے ہائے کیا بے وفائی ہے مولویوں کی، کیا بے وفائی ہے حافظوں کی، کیا بے وفائی ہے یہ مفتیوں کی۔ ارے آپ ہم جو سب سے پہلے بیٹھ کر قاعدہ پڑھتے ہیں، الف کو زبر لگائے جی، حمزے پر زبر آ، حمزے کے نیچے زیر ای، آپ کو پتا ہے یہ زیر زبر کس نے لگایا؟ یہ زیر زبر ابو الاسود الدولی رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا۔ ابو الاسود الدولی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک لے کر مولا علی کے سامنے بیٹھتے اور لگاتے جاتے پوچھتے علی صحیح ہے تو بتا دو۔ ہائے ہائے ہائے، ابو الاسود الدولی قرآن پڑھنے میں مولا علی کے شاگرد اور مولا علی کے یہ غلام نے امت کے سارے علماء اور عوام، خواص و عوام، علماء اور عام لوگ ساروں پر یہ احسان کر دیا کہ کوئی علی کے فیض کے بغیر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بلا وجہ نہیں فرماتے میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا وجہ نہیں فرماتے یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان۔ ارے مولا علی کے ایک بات درمیان میں یاد آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں جی، حضرت والا نے تذکرہ کیا کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ ہائے ہائے جی، مولا علی کی ولادت کعبے میں بھی۔ اللہ کے بھی بڑے زبردست فیصلے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ وہاں بھی آتے ہوتے درگاہ پہ جا کے جھکنا غلط ہے، جھنڈے کے سامنے جھکنا غلط ہے جی، وہ چھلے کے سامنے جھکنا غلط ہے۔ اللہ بھی کیا نظام رکھا، حضور کی پوری امت کو علی جہاں پیدا ہوئے ادھر جھکا دیا۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مجھ پر فتویٰ نہ لگائے، سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کعبے اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے، حضور کی مرضی ہے، حضور کی مرضی ہے جی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ارے مکے میں تھے، نماز بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی، ہجرت کر کے مدینہ گئے، 17 مہینے تک حضور صحابہ سب مل کے بیت المقدس فلسطین کی طرف نماز پڑھتے رہے جی، مگر مصطفیٰ کی آرزو، قرآن اللہ بیان کر رہا نا، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ محبوب آپ کا مکھڑا دیکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ محبوب آپ فکر نہ کرے، آپ کی جو مرضی ہو اسی کو ہم قبلہ بناتے ہیں جی جی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سب حضرت قبلہ ہے، کبھی یہ قبلہ پہ غور کرے جی، یہ قبلہ جس کی ہم طرف نماز پڑھتے ہیں جی، یہ حضور کی مرضی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور کوئی بھی آدمی عبادت کعبے کی نہیں کرتا ہے، عبادت تو اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کو ہی ہوتا ہے، مگر گردن جھکنا تو اسی جگہ پر ہے جہاں علی پیدا ہوئے جی، ادھر ہی جھکنا پڑے گا۔ سنی کو بھی ادھر جھکنا پڑے گا، شیعہ کو بھی ادھر ہی جھکنا پڑے گا، وہابی کو ادھر ہی جھکنا پڑے گا، معتزلی، مہدوی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جھکنا تو علی کی جائے پیدائش کی طرف ہی پڑے گا، چاہو نہ چاہو۔ یا پھر کعبے کا انکار کر کے مسلمانیت سے باہر نکل جاؤ، مسلمان رہنا ہے تو گردن جھکنا ہے۔ اور ایک بڑا راز ہے جی، آپ تو جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ کا مقام، ارے ساری دنیا، ساری کائنات قیامت کے دن گردن جھکا کر کھڑے گی، گردن جھکا کر کھڑے گی۔ کون؟ سیدہ گزر رہی ہے۔ آئے ہائے، ایک گنہگار بھی ٹھہرے ہیں، مشرک بھی ٹھہرے ہیں، مومن بھی ٹھہرے ہیں، ولی بھی ٹھہرے ہیں، ساری کائنات، کوئی ایک بھی چھوٹا نہیں، ساری کائنات کھڑی ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ
فاطمہ گزر رہی ہے گردن جھکا لو. جی فاطمہ گزر رہی ہے, سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹی. جی قربان جائیں شیخ الاسلام بڑی پیاری بات بتائے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب بڑی بات بتائے ہے. کیا بات ہے آپ سن لو, کیا بات ہے سن لو. آپ جانتے ہیں, یہاں پر ہر سنی جانتا ہے کہ جتنے رشتے ہوتے ہیں یہ سارے رشتے زمین پر طے ہوتے ہیں, اور مولا علی اور سیدہ فاطمہ کا رشتہ آسمان کے اوپر اللہ نے کیا ہے. اللہ نے کیا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں, جی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں زمانے تک سوچتا رہا کہ آخر اللہ نے مولا علی کو پیدا کعبے کے اندر کیوں کیا. اس نتیجے پر پہنچا ہے, جی کعبہ اللہ کا گھر ہے. اب مصطفیٰ کے گھرانے کے برابر تو کوئی گھرانہ نہیں ہے. مصطفیٰ کے گھرانے کے برابر کوئی گھرانہ نہیں ہے. اب رشتہ برابر والے یا بڑے گھرانے میں کرانا ہے. جی شادی برابر یا بڑے گھرانے میں کرانا ہے. حضور کے گھر اور حضور کی بیٹی کے لائق کون ہو سکتا ہے. اس لیے نبی کے گھر کی بیٹی تھی, انسان تو انسان ہونا تھا, مگر اللہ نے علی کو پیدا اپنے گھر میں کر دیا ہے. بیٹی نبی کے گھر سے آئے گی اور دولہا اللہ کے گھر سے آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سے اعلان فرما دیا کہ یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق, کہ اے علی آپ سے محبت صرف مؤمن ہی کرتا ہے. اور دل میں علی علی کے نام سے جو آگے پیچھے ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں, صرف منافق ہی ہو سکتا ہے. لوگوں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ ملاؤں کی جھگڑوں میں ہم بھٹک رہے ہیں. بے شک ملاؤں کے جھگڑے ہیں کہ وہ ایسا پینچا کر کے جو نماز پڑھا ان صحیح رستے پہ, ایسا پینچا کر دیا تو گمراہ, یہ درگاہ کو مان لیا تو صحیح, وہ درگاہ کو مان لیا تو گمراہ. جی گمراہ ہونے کے جو قاعدے بنا لیے مولوی لوگ, جی ان کا نعرہ زیادہ لگا, یہ مسلک کا نعرہ زیادہ لگا تو صحیح, وہ مسلک کا نام نہیں لیے تو گمراہ, یہ کرے تو. ارے آپ کیسا بنا رہے ہیں, کون ہدایت پر اور کون گمراہ, کون ہدایت پر اور کون گمراہ. ہم کسی ملا سے نہیں سنتے, کسی مفتی سے نہیں سنتے, کسی دارالفتاء کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, ہم کو رسول اللہ کی بارگاہ کافی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو علی کا نام لے کر خوش ہوتا ہے وہ صحیح راستے پر ہے, جو علی کا نام لینے سے پیچھے ہٹتا ہے وہ گمراہ ہے. صراط مستقیم پر ایمان اور منافقت, ہدایت اور گمراہی, کوئی اور ذریعے سے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے, کوئی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر اس کا فیصلہ ہونا ہے تو علی کو دیکھنا پڑے گا. جو علی والا ہے وہ ایمان والا ہے, جو علی سے پیچھے ہٹا وہ نفاق والا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ارے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ علیًا, اللہ اپنی رحمت نازل کرے علی پر. اللہم ادر الحق معہ حیث دار. علی کا یہ مقام ہے کہ علی جدھر قدم بڑھا دے حق اسی طرف ہوگا, حق کہیں اور نہیں ملے گا, جو علی علی کرے گا وہی حق ہوگا. علی کے نام کے بغیر حق ملتا ہی نہیں. اور فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی ولن يتفرقا حتی یردا علی الحوض. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے, ایک ساتھ. جی بھئی ہم تو بولتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کے ساتھ ہے, مگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن میرے ساتھ ہے؟ ہائے ہائے, یہ مقام مولا علی ہے, یہ مقام مولا علی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن
علی کے ساتھ ہے. اور حضور فرماتے وَلَن يَتَفَرَّقَا، قرآن اور علی کبھی الگ نہیں ہو سکتے. حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ جہاں ختم ہو جائے گی حوض کوثر کے پاس میں کھڑا رہوں گا. مجھ سے ملنے جب علی آئے گا تو علی اکیلا نہیں، علی اور قرآن مل کر آئیں گے. حضور سے ملنے حتیٰ یریدا علی الحوض، علی اور قرآن مجھ سے ملنے حوض کوثر پر ایک ساتھ آئیں گے. لوگوں اگر قرآن کی ہدایت چاہتے ہو تو علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو. یہ مولا علی کا مسئلہ ہے، یہ مولا علی کا مسئلہ ہے. اب ولایت کے باب مولا علی سے ہو کر سیدنا امام حسن علیہ السلام، پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام. جی اس پر بھی فتویٰ لگنے والا ہے، آپ سنیں. اب اس پر بھی لگتا فتویٰ. ہم لوگ جانے کے بعد پھر ایک فتویٰ آتا، نہیں وہ اصل میں شیعہ تھے، جیسا مولانا بول رہے یہ علی علی بولتے شیعہ کا ٹھپا لگا دیا. اچھا کیا بولے؟ نہیں بولے ہم بھی علی کا نام لیتے مگر ہم لوگ جو ہے علی رضی اللہ عنہ بولتے، اور شیعہ کیا کرتے علی علیہ السلام بولتے. دیکھ رہے وہ پہلے والے حسنی مولانا بھی علیہ السلام بول رہے تھے، بعد والے حسینی مولانا بھی علیہ السلام بول رہے تھے. دونوں شیعہ تھے، دونوں حسنی تھے حسینی تھے مگر تھے شیعہ. اچھا جی علیہ السلام بول دیے تو شیعہ. جی امام ذہبی اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں مولا علی کا نام آتے علیہ السلام لکھتے ہیں. ابو منصور رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں جہاں نام آتا علیہ السلام کہا کرتے ہیں. جی اب ایک دو نہیں پورے اولیاء اب چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو یہ سب نام یاد نہیں رہیں گے. ذہبی عسقلانی وغیرہ یہ نام یاد نہیں رہتے، آپ کو جو نام یاد رہتا وہ نام دیتا ہوں. امام بخاری یاد ہے یہ نام؟ پہچانے امام بخاری، بخاری شریف والے؟ جس کو امام بخاری کا نام جو سنے پہلے انہوں ہاتھ اٹھاؤ. سب سنے امام بخاری کا نام؟ رکھ دو ہاتھ. امام بخاری، اے ملا، اے جو قرآن و حدیث کی بات کرنے والا، بتاؤ حدیث کی کتاب میں بخاری شریف سے اوپر کوئی کتاب ہے؟ بخاری شریف حدیث کی سب سے معتبر کتاب. بخاری شریف، صرف بخاری شریف کے اندر مولا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور یہ چاروں علی فاطمہ حسن حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ صرف بخاری شریف میں علیہ السلام 27 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اگر علیہ السلام کہنا کسی شیعہ کی نشانی ہے تو لگا مفتیات فتویٰ کہ امام بخاری شیعہ تھے. امام بخاری جگہ جگہ علیہ السلام لکھتے. اور اوپر لے جاؤں بخاری شریف کتاب فضائل القرآن، باب یعرض النبی جبریل یعرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، یعرض القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پورا کمپلیٹ حوالہ دے رہا ہوں، آپ کو یاد نہیں رہے گا لیکن جو مولانا لوگ سنیں گے ان کو یاد رہے گا، ان کو معلوم میں کیا بول رہا ہوں. بخاری شریف کتاب فضائل القرآن، باب جبریل یعرض القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں روایت کرتی ہوں سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے. کون کہہ رہے ہیں یہ کوئی میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سارے مؤمنین کی ماں ام المؤمنین ہماری ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہے سیدہ فاطمہ علیہ السلام. آئے ہائے کہاں تک فتوے لگاؤ گے جی؟ علیہ السلام ہی علیہ السلام. سنیو یاد رکھو، قلندریو یاد رکھو، وارثیو یاد رکھو، چشتیو قادریو یاد رکھو. یہ علی رضی اللہ عنہ بولنا یہ ہمارے کارستانی ہے، یہ غلط نہیں ہے، جائز ہے. اگر کوئی مولا علی رضی اللہ عنہ کہتا ہے تو جائز ہے، پر یہ ان کے مقام کو نہیں بتاتا. ان کا مقام سمجھنا ہو تو علیہ السلام کہو جی، علیہ السلام کہا کرو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علی سے امام حسن، پھر امام حسین، جی پھر آگے بڑھے امام زین العابدین،
پھر آگے بڑھتے ہیں امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، اس طرح سے ائمہ اہل بیت۔ ولایت ائمہ اہل بیت میں چلتی اور ہر زمانے میں الغوث ہوا کرتے۔ ائمہ اہل بیت کے بعد جتنے ولی آئے یہ سارے اولیاء میں پھر اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ائمہ اہل بیت کے بعد سے لے کر امام مہدی تک جتنے ولی آئیں گے اس میں سید ہوں گے، اس میں صدیقی ہوں گے، اس میں فاروقی ہوں گے، ہر طبقے کے ہر خاندان سے ولی اٹھیں گے، روئے زمین پہ ہر طرف سے ولی اٹھیں گے، لیکن سارے ولیوں کے اوپر اللہ نے ایک حسنی ولی کو مقرر فرما دیا، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کو امام مہدی کی آمد تک، امام مہدی علیہ السلام کی آمد تک اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا میں، یاد رکھو ہر وقت ایک غوث ہوتا ہے، اس کے نیچے اقطاب ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، پھر اوتاد ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ہر وقت زمین پر اولیاء رہتے ہیں، اور ہر ولیوں کا، ہر زمانے میں ولیوں کا ایک سردار ہوتا ہے جس کو غوث کہا جاتا ہے، لیکن ہزاروں سال کے درمیان غوثوں کے درمیان غوث الاعظم صرف ایک بنا ہے کہ زمین پر جتنے غوث آئیں گے ان سب کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ائمہ بیان کرتے ہیں، ائمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ائمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم لکھ کر تو بہت لایا تھا، اور مجھے بتایا گیا تھا 1.5 گھنٹہ بولنا ہے، لیکن آدھے گھنٹے میں ابھی کچھ چٹھیاں آنا شروع ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہیں جی۔ خیر وہ مسئلہ ہے، وہ لوگ کا بھی مسئلہ ہے بیچارے، وہ کیا کر سکتے، چلو ٹھیک ہے جی۔ ائمہ بیان کرتے ہیں کہ پیران پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر، منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمائے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اسی لمحے سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ جی خراسان کی پہاڑیوں میں اپنی گردن جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں بل علی رأسی وعینی، ہاں میری گردن پر بلکہ میری آنکھ اور سر پر بھی غوث اعظم تمہارا قدم ہے۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ قطب الاقطاب اسی لمحے گردن جھکاتے ہیں، ان کے گردن جھکانے کے ساتھ سارے ان کے رفاعی مریدین سب گردن جھکاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اے سید احمد کبیر رفاعی، آپ قطب الاقطاب ہے وقت کے، آپ کیسے گردن جھکائے؟ فرماتے ہیں کہ جس ولی کو اپنی ولایت باقی رکھنا ہے اس کو اپنے گردن پر غوث اعظم کا قدم رکھوانا ہوگا، جس کی گردن اکڑ گئی اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے، ولایت سلب ہو جاتی ہے۔ عارفین باللہ، اللہ والے، کشف والے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس ایک لمحے کے اندر زمین پر موجود 370 سب سے بڑے اولیاء نے ایک ہی لمحے میں گردن جھکائی ہے، ایک ہی سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں موجود 370 اولیاء نے اپنے گردن اسی لمحے جھکائی ہے پیران پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ ان کی تفصیل اس طرح سے ہے، فرماتے ہیں مکہ مدینہ میں ان میں سے 17 ولی تھے، عراق میں 106 ولی تھے، عجم کے علاقے میں 4 اولیاء تھے، ملک شام کے 30 اولیاء تھے، مصر کے 20 اولیاء تھے، اور غرب کے علاقے میں 17 اولیاء تھے، یمن میں 23 اولیاء تھے، حبشہ میں 21 اولیاء تھے، سودان وغیرہ اور افریقہ کا علاقہ 21 اولیاء تھے، اور یأجوج مأجوج خاندان سے آنے والی نسل کے جو اولیاء رہے ان میں سے 10 اولیاء تھے، جزائر البحر کے علاقے میں 47 اولیاء تھے، وادی سرندید میں 24 اولیاء تھے، اور کوہ قاف کے اندر 7 اولیاء تھے۔ یہ پورے 370 اولیاء دنیا کے ہر کونے کونے میں ایک ساتھ اپنی گردن جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں عبد القادر تیرا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ یہ مقام غوث الاعظم ہے، یہ مقام غوث الورا ہے۔ لوگوں جتنے سلسلے ہیں، قادری ہو، چشتی ہو،
नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, रिफाई हो, शादली हो, कलंदरी हो, जहांगीरी हो, वारिसी हो, अशरफी हो, जितने सिलसिलों के नाम लेते हैं सारे सिलसिलों को कादरियत का फैज मिलता है, अल-गौसुल आजम का फैज मिलता है। और जिस सिलसिले में गौसुल आजम का फैज नहीं, मान लो कि वो विलायत ही नहीं है, विलायत ही नहीं है। जितने सिलसिलों के बड़े हैं, जितने वलियों के बड़े हैं, सबकी गर्दन झुकी है पीराने पीर के सामने, सबकी गर्दन झुकी है। फरमाते अनल जीली मुहय्यद्दीन इस्मी व अलामी अला रुऊसिल जिबाली, मैं जिलानी हूँ, मुहय्यद्दीन मेरा नाम है। गौसे पाक फरमाते मैं जिलानी हूँ, मुहय्यद्दीन मेरा नाम है। हर पहाड़ और ऊंचे मकाम की चोटी पर मेरे झंडे लहराते रहेंगे, मेरे झंडे लहराते रहेंगे। अहले सुन्नत वल जमाअत वालों, मुबारक हो तुमको झंडा गौसे आजम का। तुम किसी सिलसिले के हो, गौसे आजम का झंडा तुम्हारा झंडा है। आखिरी बात, ये मिनहाजुल कुरान का स्टेज है, ये मिनहाजुल कुरान का स्टेज है, जहां पर कोई एक मसलक या कोई एक तरीकत, कोई एक खानका की बात नहीं की जाती है। ये मिनहाजुल कुरान क्यों आया है? मिनहाजुल कुरान इत्तिहाद के लिए आया है, मिनहाजुल कुरान लड़ाइयां खत्म करने के लिए आया है। आप देख रहे होंगे, चाहे वो शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी क्यों ना हो, या उनके मुझ जैसे छोटे गुलाम और खादिम, छोटे नौकर क्यों ना हो, मिनहाजुल कुरान का बच्चा बच्चा इतना कुरान और हदीस बोलता है, इतना कुरान और हदीस बोलता है कि बड़े बड़े मुफ्ती नहीं बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इल्म एक तरफ नहीं है, इल्म यहां पर भी है। फतवा देना सिर्फ तुमको नहीं आता, फतवा देना हमको भी आता है, मगर लोगों, शेखुल इस्लाम की ये तालीमात नहीं, मिनहाजुल कुरान का ये हदफ नहीं है कि दूसरों को गिरा कर उठना है, नहीं, ये इस्लाम की खिदमत के लिए उठे हैं। मिनहाजुल कुरान इस्लाम की खिदमत करना चाहता है, अहले बैत की गुलामी में चलकर मौला अली और गौसुल आजम के फैज और उनके सदक़े और उनके टुकड़ों पर पलकर उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता है। मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म पर तुमको वारिसी भी नजर आएगा, कलंदरी भी नजर आएगा, कादरी और चिश्ती नजर आएगा। ये हमारे आंखों का नूर है, इनकी दुआओं से हमारा वजूद है, इनकी सरपरस्ती से ये जमात है। ये जमात अल्लाह के हुक्म पर अमल करती है। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, लोगों अच्छे काम के लिए एक दूसरे का साथ दिया करो, अल्लाह के तकवा के लिए एक दूसरे का साथ दिया करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, दुश्मनियां करना, फसाद करना, गालियां देना, इसको इस्लाम से खारिज किया, उसको गुमराह डिक्लेयर किया। जमीन में झगड़े लगाते फिरना, ये मिनहाजुल कुरान का काम नहीं है। और ऐ सारे ईमान वालों, चाहे किसी खानकाह वाले हो, किसी मदरसे वाले हो, किसी दारुल इफ्ता वाले हो, वो शुमाल के हो या जनूब के हो, पूरी दुनिया को ये पैगाम है कि आओ ये झगड़े खत्म करे, ये फतवे खत्म करे, आओ एक दूसरे को गले लगाएं, इख्तिलाफात खत्म करे, बंद करो ये फतवे, बंद करो ये फतवे देना, एक दूसरे का ठट्टे और मजाक उड़ाना। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कुरान में इसका बयान मिलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ईमान वाले एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते, ईमान वाले एक दूसरे की गलतियां लोगों के सामने खोलते नहीं। अल्लाह का फजल और करम है, मिनहाजुल कुरान गलतियों से पाक है, लेकिन उसके बावजूद कह रहा हूं, न हम किसी की गलती को फाश करेंगे, न कोई और किसी गलती को। अरे मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। इज़ा रअा फ़ीही ऐबन अस्लहहु, कमजोरी है तो इस्लाह करो, ऐब दिखे तो पर्दा डालो, स्टेजों पर आकर उछालो मत, किसी की इज्जत और आबरू से नहीं खेलना, किसी की इज्जत और आबरू से। अरे पैसा खर्च करना है, स्टेज लगाना है, माइक लगाना है, हजारों लाखों रुपए खर्च करके आपके झगड़े सुनने आई है ये मासूम अवाम? ये अवाम को क्या मुल्लाओं के झगड़ों से लगी है? अरे मुनाजरे करना है, झगड़े करना है तो जाओ, मौलाना जुल्फिकार साहब बैठे, उनसे करो बात। मौलाना जुल्फिकार साहब बताते हैं इनको जो बताना है,
مگر عوام، بیچاری عوام کو مت جھگڑاؤ، عوام میں یہ دراڑیں مت ڈالو، ہم بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان، ارے ہم اللہ کے نام لینے والے، رسول کے نام لینے والے، ارے ہم میلاد والے، ہم جھنڈے والے، ہم فاتحہ والے، ہم غوث والے، ہم درگاہ والے، ہم ہر قسم کی فاتحہ کرنے والے، ہم گمراہ ہو گئے تو زمین پہ بچا کون مسلمان پھر؟ جی اگر اللہ کا نام لے کے بھی مسلمان نہیں ہوا، رسول کی عظمت بیان کر کے بھی مسلمان نہیں ہوا، علی کا ورد کر کے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوا، میلاد بھی منایا، فاتحہ بھی پڑھا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوا، تو اے ظالم مفتیوں تم بتاؤ مسلمان کون رہ گیا؟ جی ارے مسلمان وہ ہے جو اللہ، رسول اور علی کو مانے۔ روئے زمین پر میں بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں کسی کا بھی انکار کر دو، ایمان سے خارج نہیں ہوگے۔ ایمان جب تک اللہ ہے، علی ہے، اللہ ہے، نبی ہے، علی ہے، یہ تین دل میں ہے تو تم مؤمن ہو، مؤمن ہو، مؤمن ہو۔ بے شک حق ہے۔ لاکھ فتوے دیتے رہے، ان کو نہیں مانے، ان کو نہیں مانے، تو لوگوں مفتیوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے مدرسے کا نمک حلال کرنے سے زیادہ رسول اللہ کا نمک حلال کرو۔ جی اپنے مدرسے کی غلامی توڑو، مدرسے کی غلامی سے بڑھ کر علی کی غلامی ہے۔ بے شک جی رسول اللہ لوگوں کو کفر سے مسلمان بناتے، علی لوگوں کو کافر سے مسلمان بناتے، غوث العظم محنت کر کر کے لاکھوں کو مسلمان بناتے، غریب نواز مسلمان بناتے، بندہ نواز مسلمان بناتے، مفتی آتا صرف کافر بنانے، ان کافر ان گمراہ، ان کافر ان گمراہ۔ ارے مفتی اللہ کا ڈر کر، اللہ سے ڈرا کر، تو اللہ کے مقام یا رسول کے مقام پہ نہ بیٹھ، دلوں کا حال صرف اللہ، رسول اور علی جانتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون ایمان والا اور کون گمراہ ہے، تو مت کر یہ فیصلے، تو اپنے آپ کو خدا مت سمجھ، تو اپنے آپ کو خدا مت سمجھ۔ یہ پیغام ہے منہاج القرآن کا۔ آؤ جھگڑے ختم کریں۔ میں آج علی الاعلان میں زندگی میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم بتا رہا ہوں میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہم سارے ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم صرف میرا سلسلہ، میرا مدرسہ کے گیت نہیں گاتے، ہم بھی ہے، ہمارے بھی پیر ہیں، ہم کوئی بے پیر نہیں ہیں، ہم بلا سلسلے کے لاوارث نہیں ہیں۔ جی ہمارے بھی پیر و مرشد ہے، ہمارے بھی سلسلے ہیں، ہمارے مدرسے بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم اپنا سلسلہ منوانے نہیں بیٹھے، ہم اسلام کی خدمت کرنے بیٹھے، مسلمانوں کی خدمت کرنے بیٹھے۔ میں میری خانقاہ، میرا پیر کے نعرے لگانے ہم نہیں آئے یہاں پر، ہم کو ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا اپنا بھائی نظر آتا ہے۔ جی ہر درگاہ کا ولی ہم کو اپنا ولی نظر آتا ہے۔ جی جو اللہ والا ہے، ہم کسی ایک ولی کے خاص نہیں بیٹھتے۔ جی ہم غوث العظم کے ماننے والے، ہم غریب نواز کے ماننے والے، بندہ نواز کے ماننے والے، حضرت وارث کے ماننے والے، حضرت بندہ نواز کے داتا گنج بخش علی حجویری کے ماننے والے، صابر کلیری کے ماننے والے، سارے اولیاء کے ماننے والے، اور حقیقت یقین اور کمال یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بھی ماننے والے ہیں۔ ہم ہر ولی کو مانتے ہیں، ہم امام انوار اللہ فاروقی کے ماننے والے، ہم پیر مہر علی شاہ صاحب کے ماننے والے، ہم حضرت قلندر پیا کے ماننے والے، ہم ہر ولی کو مانتے ہیں، کوئی ایک درگاہ کو مدینہ نہیں بناتے، ہم ہر ولی کو مانتے ہیں، مدینہ صرف رسول اللہ کا ہوگا، مدینہ کوئی اور نہیں ہوگا، مرکز ایمان مدینہ ہوگا اور وہ رسول اللہ کا ہوگا۔ تحریک منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن، فیضان اولیاء کانفرنس، آؤ وہ بارگاہ کی طرف چلے جس کے سامنے کل کائنات جھکتی ہے، وہ بارگاہ کی طرف چلو، میری دکان تیری دکان مت کرو اللہ کے واسطے۔ آؤ ختم کرے یہ جھگڑے۔ ہم آپ نے ہمارے بزرگوں کو لاکھوں مرتبہ گالیاں دی ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم بتاؤ کبھی کسی منہاج القرآن کے مولوی نے آپ کے بزرگ کا کبھی نام بھی بے ادبی سے لیا ہو؟ آج بھی میں کہتا ہوں اس بڑے اسٹیج کے اوپر کہ تاج الشریعہ حضرت اخضر رضا خان کو دامت برکاتہم العالیہ کی آج بھی ہم عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، وہ اہل سنت کے بزرگوں میں سے ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ تم ہی مسلمان ہو باقی سب گمراہ ہے۔ نہیں، ہر ایک کے پاس ولی،
ہر ایک اپنے ہاتھ کسی نہ کسی چوکھٹ اور دامن کے ساتھ لگایا ہے. کوئی آپ کا محتاج نہیں ہے، سب محتاج ہے صرف علی اور نبی کے. محتاج صرف ان کے ہے، محتاج نہیں ہے. آپس میں محبت کرتے ہیں. آپ کے جہالت کی وجہ سے ہم اعلیٰ حضرت کی محبت دل سے نہیں نکالیں گے. ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. میں خود ان کے پاس 3 مرتبہ حاضری دے چکا ہوں کہ مجھے ضرورت تھی وہاں جانے کی. نہیں، مجھ کو پیار آتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے. ادب کرتے ہیں اللہ کے ولی. تعاونوا علی البر والتقوی. ارے پیسہ خرچ کرو، محنت کرو، میٹنگیں کرو لوگوں کو ملانے کے واسطے. اب میٹنگیں اس لیے مت کرو کہ ان کو فتویٰ کیسا دینا ہے، یہ حسن میں بڑا جلسہ ہوا ان کو جواب کیسا دینا ہے. اللہ کے واسطے یہ فساد بند کرو. ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہاری آخرت بگڑ جائے گی. ہم ملانے بیٹھے، آج آؤ. ہر فتویٰ دینے والے کو میں آج گلے سے لگانے تیار ہوں. یہ میرے شیخ الاسلام کی تعلیم ہے. ہم سب کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. جھگڑے مٹاؤ. ارے میرے مصطفیٰ کافروں کو کھانا کھلاتے. جی مصطفیٰ کافروں کو کھانا کھلاتے. اور قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. اگر کوئی کافر ہندو وغیرہ بھی اگر تم کو السلام علیکم بول دینا تو یہ نہیں بولنا کہ تو کافر ہے میں تجھ کو ثواب نہیں دیتا ہوں. جی قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کا بھی دل نہ ٹوٹے، اس کا بھی خیال کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسی یہودی کو کھانا کھلانے سے پہلے سویا نہیں کرتے. اور تم کہتے ہیں کہ ہم سے ہاتھ نہ ملو، ان سے بات مت کرو، ان کا بائیکاٹ کرو. کیا ظلم ہے. ارے وہ رحمت للعالمین والے آقا. ارے ان کی تجلی دیکھنا ہے تو غریب نواز میں دیکھو. ہندوستان آئے تو بیمار کا علاج کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، سب سے پیار کرو، سب سے محبت کرو. ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ہر بیمار کو دوا دو، ہر زخمی کو پٹی لگاؤ، ہر ٹوٹے ہوئے دل کے دلجوئی کرو. اس کے چہروں پر، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاؤ. اگر تم رسول اللہ والے ہو، اگر تم اولیاء والے ہو تو یہ کیا کرو. باقی باللہ کے دسترخوان، شیخ سعدی کے دسترخوان پر کبھی کوئی کھانے بیٹھتا تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا تیرا مسلک کیا ہے، تو کس کا مرید ہے. نہیں، جو بھوکا ہے وہ بیٹھ جائے، سب مل کر کھانا کھاتے. جی یہ پیار، یہی پیار سے تو ہندوستان میں اسلام آیا. ہم نہیں مانتے محمد بن قاسم کے لانے والے اسلام کو، ہم نہیں مانتے. ہم غریب نواز کے اسلام کو مانتے ہیں. جی اور یاد رکھو، آخری بات بول کر بات ختم کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایسے باتیں سن کر ہم بھی لڑنے ٹھہر جاتے. ہمارے قلندری بھائی وہ جلدی غصے میں آ جاتے، بولتے بتائیں گے بدماشوں کو. جی غصے میں آ جاتے. آپ غصے میں مت آؤ، غصے میں مت آؤ. مولا علی بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیے تھے، مرنے ہی والا تھا، چہرے پر تھوک دیا. جی چہرے پر تھوک دیا. مولا علی بولے اب ماروں گا تو نفس کا مسئلہ آئے گا، چھوڑ دیا. جی اب ماروں گا تو نفس کا مسئلہ آیا، چھوڑ دیا. اپنے نفس کا مسئلہ مت بننے دو. تمہارے خلاف کوئی بولتا ہے وہ خراب ہے، وہ خراب کی وجہ سے تم خراب مت بنو. طائف کے وادیوں سے میرے آقا گزرتے، زمانہ ان کو پتھر مارا، حضور پلٹ کر ان کو دعائیں دی، اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ روش اپناؤ. یہی غریب نواز کی روش ہے، یہی غوث العظم کی روش ہے، یہی قلندر بزرگوں کی روش ہے، یہی وارثیوں کی روش ہے، چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں کی روش یہ ہے. یہ تلوار سے اور ڈیبیٹ سے، مناظرے سے، بابا مناظروں سے اور فتووں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا، ولیوں سے اسلام آیا. کوئی مفتی صاحب اسلام لائے ہندوستان میں؟ مفتیاں، ارے مفتی ہو تم لوگ، نماز روزے کے مسائل بتاؤ. ایسا اٹھنا، ایسا بیٹھنا، ایسا انگلی اٹھانا، ایسے کپڑے پہننا، یہ بتاؤ تم لوگ. ایمان تمہارا کام نہیں ہے، ایمان مولا علی کا کام ہے، اور مولا جن کو ولی بنائے ان کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ولیوں کے دروازے سے ایمان ملتا. مفتی کے پاس سے مسائل لینا. مفتی سے پوچھو گے گمراہ کون اور ہدایت پر کون، تو وہ بولے گا میں ہدایت پر، باقی پوری دنیا کافر. مفتی سے پوچھو ہی مت. یہ ملا سے یہ سوال ہی مت کرو. ملا سے ایک سوال کرو، حضرت نماز کیسا پڑھنا، تسبیح کتنے پڑھنا، یہی پوچھو اس کو. اتنے بس، اس سے آگے نہیں مفتی، اس سے آگے ولی. ایمان ولیوں کے دروازے سے ملتا ہے. یہ پیغام یاد رہے گا. یہ شیخ الاسلام طاہر القادری کا پیغام ہی نہیں، یہ ان کا بھی پیغام ہے، اور روئے زمین پر آنے والے کل ولیوں کا پیغام ہے. منہاج القرآن کوئی نیا فرقہ نہیں، منہاج القرآن کوئی نیا مسلک نہیں ہے.
جی کوئی اور مسلک کا نام لگاتے رہے، منہاج القرآن مسلک نہیں ہے، منہاج القرآن کوئی فقہ نہیں ہے، منہاج القرآن کوئی گروپ نہیں ہے، منہاج القرآن صرف ایک کمیٹی ہے جو خدمت کرتی ہے سنیت کی اور اولیاء کی جوتیاں اٹھانے کی، بس۔ منہاج القرآن ولیوں کے جوڑے اٹھانے والوں کا نام ہے، منہاج القرآن کوئی گروپ کا نام نہیں ہے، یہ ولیوں اور خانقاہوں اور درگاہوں میں ادب سے گردن جھکانے والوں کا نام ہے۔ اور یہ اسٹیٹ سے منہاج القرآن کی یہ پیغام ہے کہ سلسلوں کے جھگڑے، مدرسوں کے جھگڑے ختم کرو، آؤ شیر شکر ہو جائے، اللہ کے نام، رسول کے نام، علی کے نام اور سارے ولیوں کے نام ایک دوسرے کو گلے لگائیں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلپوشی کو قبول کریں۔